میرے سب سامعین جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں، میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضور کی محفل میں تشریف لائے، اور جو بھی حضور کی محفل میں تشریف لاتا ہے میرے پیر و مرشد کا کہنا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ایک محفل بھی جو سچے دل سے پیار سے اٹینڈ کر لے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اس کے بہت درجات بلند بھی کرتا ہے اور اس کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں تو خیر بہت کیا کہوں، اپنے آپ کو بہت کم جا سکتا ہوں، لیکن سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ خلوص نیت سے جانا چاہیے تاکہ اپنے اعمال بھی درست ہوں، اپنی عاقبت بھی درست ہو۔ تو ایک یوں تو آپ سب ہم جو بھی یہاں بیٹھے ہیں سب پیر و مرشد والے ہیں، لیکن میرے پاس ایک بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں۔ میں نے گریجویشن کی، بڑے پاکستان میں عہدے پر بھی رہا، یہاں کے بھی بڑے اللہ کا مجھ میں فضل رہا، لیکن جب سے میں نے پیر و مرشد کے ساتھ آنا جانا یا ملاقات یا ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں تو میں کبھی بھی اس سٹیج پہ نہیں کھڑا ہوا تھا جہاں آج مجھے دیکھ۔ تو یہ ان کا کرم ہے کہ میں بولنے بھی لگ پڑا ہوں، جس کی زبان جو تھی وہ نہیں چلتی تھی وہ بھی چلنے لگ پڑی۔ تو یہ سارے کا سارا فیض جو ہے، جو میں آج یہاں کھڑا ہوں، یہ اور کسی کا نہیں ہے، یہ عیدگاہ شریف کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس سے منسلک ہوتا ہے اس کے درجات اور اس کے طریقہ کار وہ آگے سے آگے اور سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا، ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ فرض تو نہیں ہے پیر و مرشد ہونا یا پیر اپنا پکڑ لینا، یہ فرض تو نہیں ہے۔ میں نے کہا فرض تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کتنی دفعہ روزانہ نماز پڑھتے ہو، کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا 40-45 بن جاتی ہیں۔ میری طرح ہی تھا بیچارہ، پوری پڑھتا ہوگا۔ تو میں نے کہا اس میں ہر بار آپ پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر تم یہ 40 بار روزانہ پڑھتے ہو تو ابھی بھی تم نہ سمجھو کہ پیر و مرشد کا ہونا ضروری ہے، تو پھر تمہارا قصور ہے، اللہ کا تو قصور نہیں، نہ ہی اس کے حبیب کا قصور ہے جس نے بتا دیا تھا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ 4 ہیں: انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو یہ انہی میں سے آتے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رکھوالے ہیں، ان کے دین کو چلانے والے ہیں، اور کر کے دکھاتے ہیں، بولتے نہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یوں ہی نہیں کہتے۔ اس کے ساتھ ہی باتیں تو بندہ کرتا ہے تو بے شمار ہو جاتی ہیں، لیکن جو آدمی بھی اپنے پیر و مرشد، کوئی بھی جس کا بھی جو بھی ہو، جو اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب، اس کے حالات تبدیل کرتا جاتا ہے۔ یہ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کتنا اس کے پاس جاتے ہو، آپ کتنا اس کے قریب ہوتے ہو۔ ویسے ولی اللہ کی یہ شان ہے کہ اس علاقے سے بھی کوئی گزر جائے نا تو گرفت میں آ جاتا ہے، پھر وہ جا نہیں سکتا۔ 2 طریقے ہیں، ایک تو آپ جائیں تو کچھ لیں، تو ایک گزرے تو مل جائے۔ یہ اولیاء اکرام کی شان ہے، اور اس آدمی کا کیا تھا اس وقت جو گزرا، لیکن یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ بیتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ کسی کا سنی سنائی بات نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں جو میرے ساتھ بیتی۔ تو 2 طریقے، ایک تو آپ خود جائیں تو یا پھر ادھر سے گزریں تو رحمت آ جائے اللہ کی۔ یہ دونوں صورتوں میں کمال پیر و مرشد کا ہی ہوتا ہے، بندے کا نہیں۔ بندے کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، وہ ادھر سے گزر گیا، اس کو مل گیا، یا پھر آپ خود گئے تو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کیا۔ لیکن دونوں صورتوں میں کمال پیر و مرشد کا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے حالات بدل دینا، آپ کے خیالات بدل دینا، آپ کی طبع بدل دینا،
اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تبھی آتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو فالو کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، ادروائز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے گویا اللہ کو ناراض کیا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو فرض ہے، جو کہتے ہیں جی یہ فرض نہیں ہے، یہ تو فرض سے اوپر ہوگی بات۔ فرض تو اس وقت ہو گیا جب آیت نازل ہوئی، یہ تو اس کا دماغ کا خرابی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی بات ہے۔ تو اس لیے میں سب سے میری گزارش یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جتنا یہ اپنے آدمی نے جو بھی کرنا تھا دل سے کرنا تھا، جتنا دل سے قریب ہو کے آپ کسی کے قریب ہوں گے تو اتنا ہی زیادہ فیض پاتے جائیں گے۔ پیر و مرشد کا کام ہے ایک چنگاری سلگانا، وہ گزر رہا ہو نا تو اس کو چنگاری لگا دی، اس کو سلگا دیا، اب وہ سلگتی تو رہے گی۔ اگر آپ زیادہ تیز ہیں، آپ زیادہ اچھے ہیں، آپ زیادہ پرہیزگار ہیں، آپ زیادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو وہ پورا شعلہ بڑا شعلہ بنا دیں گے، نہیں تو وہ سلگتی ضرور رہے گی، کبھی نہ کبھی وہ آپ کا بیڑا پار کر دے گی۔ تو میری یہ دعا ہے کہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں، جو نہیں بھی ہیں، ہمارے پیر و مرشد کی برکت سے اس یہ جو ہماری کشتی ہے جس پہ ہم سوار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے قیامت والے دن پار فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام بنانے۔ ایک اور بات ہے جو میں تھوڑے سے بتاؤں گا، یہ بھی آپ اس کو پیر و مرشد کا صدقہ کہہ لیجئے۔ اور نہ تو مجھے لکھنا آتا ہے، نہ ہی مجھے کوئی میں شاعر ہوں کہ میں وہ کیا کہتے ہیں ردیف اور قافیے کو ملاؤں گا یا کچھ اس طرح کروں گا۔ یہ میرا ایمان ہے جو میں نے چند سطور میں لکھا ہے، تو میں یہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آپ کے ذرا ہے لفظ آسان ہے لیکن ذرا سمجھنے کی بات ہے، اگر نہیں تو میں بتا بھی دوں گا۔ کچھ نہ تھا کچھ بھی نہ تھا، کچھ نہ تھا کچھ بھی نہ تھا مگر خدا تو تھا، پر لطف و پیار نہ تھا۔ یہ اول کی بات ہے، جب کچھ بھی نہیں بنا تھا تو کچھ نہ تھا کچھ بھی نہ تھا مگر خدا تو تھا، پر لطف و پیار نہ تھا۔ عشق و محبت سے بنا سجا کے حبیب کو آپ نے وہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑے پیار سے، محبت سے، عشق سے بنا کے اس کو پورا کیا۔ وہ جو اس کو پیار آیا، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں، وہ خود ہی تھا، اس لیے اس نے اپنے حبیب کو بنا کے تو وہ سرور لیا، وہ پیار لیا، وہ عشق لیا، بنا کے سب کچھ اپنے پیارے کے لیے خود رب العالمین بنا۔ جو بھی بنایا ہمارے آقا کے لیے بنا، تو رب العالمین بن گیا۔ تھا پہلے بھی، پتہ کسی کو نہیں تھا، حبیب تشریف لائے تو رب العالمین کا خطاب انہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کو رحمت اس پر ایک اور دکھائی کہ محبوب آپ نے رحمت العالمین کیے، صرف بنا کے ادھر ہی نہیں چھوڑا، رحمت العالمین بنا کے چھوڑا، رحمت العالمین بنا دیا۔ بظاہر سجدہ ہوا آدم کو، اصل میں اس کے پیارے حبیب کو تھا۔ ظاہری طور پہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ جی آدم کو سجدہ ہوا تھا، نہیں، حقیقت تھی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ ہوا۔ اس کی مثال کیوں؟ یہی وہ راز کھلا سب سے پیارے جب پیاروں کے امام ہوئے۔ یہ اس وقت راز کھلتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیاروں کا جن کو سجدہ ہوا تھا یا باقی جتنے بھی تھے ان سب سے آگے ان کے امام بنے، تو یہ راز کھل گیا، سب کو پتہ چل گیا۔ آپ پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیاروں کے امام۔ عشق و محبت کی معراج کی وہ منزل بھی آئی، کچھ پریشان ہوئے، کچھ نے انکار کیا۔ یہ معراج شریف کی بات ہے۔ عشق و محبت کی معراج کی وہ منزل بھی آئی، کچھ حیران ہوئے، کچھ نے انکار کیا۔
قربان جاؤں ان پہ جو صدیق ہوئے اور جو مان گئے ان کا بیڑا پار ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معراج شریف پہ بلایا اپنے آقا کریم کو تو بہت ساروں کو تکلیف بھی ہوئی، کچھ آج بھی نہیں مان رہے، لیکن جنہوں نے سب سے پہلا مانا وہ صدیق بن گئے، اور بہرحال جس نے بھی یہ مان لیا اس کا بیڑا پار، اس کا ایمان مکمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملاقات خالق کی تھی اپنے محبوب سے، کس کی مجال کے تصور کرے کوئی۔ ملاقات خالق کی تھی اپنے محبوب سے، کس کی مجال کہ وہ تصور میں لا سکے۔ بس ایک نور ہی نور تھا جس میں حبیب اپنے نور سے پر نور کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں دین و ایمان کیا ہے، اصل میں آقا کی غلامی ہی تو ہے۔ دین و ایمان کیا ہے، اصل میں آقا کی غلامی ہی تو ہے، جو غلام ہوئے حبیب کے حق سے صدائی وہ کامیاب ہوئے۔ یہ ایسے نہیں بات، یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے ان کو بشارت دی گئی۔ یہ یوں نہیں میں کہہ رہا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ جنہوں نے غلام بن گئے، جو کلمہ شریف ہے، یہ تو ابھی نازل کلمہ شریف تو آئے ہی نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے دوڑ کے جا کے ایمان لے آئے۔ اس وقت ادھر تھا کیا تھا کہ یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، یہ کلمہ پڑھو گے تو پاک، کچھ بھی نہیں۔ آقا نے کہا مان لیا، لقب صدیق پر، اور سب سے اوپر چلے گئے۔ کیوں کہ سب سے پہلے تسلیم کر لیا۔ تو یہ اصل میں میرے ایمان کی چند ارشاد ہیں جو میں نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھا ہے۔ یہ سارا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پکا اور سچا غلام بنائے، تاکہ ہمارا وقت جوں آئے تو ہم بہتر سے بہتر ہوتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا آخر کے دن۔ سبحان اللہ جناب، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جناب، سبحان اللہ۔